الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اور جو کوئی نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم دنیا میں بھی اس کو ایک اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور قیامت کے دن بھی ان کو ان کے اعمال کا اچھا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ قابل قدر سامعین، محترم حاضرین، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے، ان کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہم سب کو آج کے مقدس بابرکت اور تاریخی دن کی مناسبت سے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے پاکیزہ اور عظیم الشان گھر کے اندر اکٹھا فرمایا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے سورہ نساء اور سورہ نحل کی 2 آیات کریمہ تلاوت فرمائی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھ جیسے ناتواں اور کمزور انسان کو
ان دونوں آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی انجام دے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کو جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا اور دنیا کے اندر بھی ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائی جائے گی۔ جب کوئی انسان ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کے خیالات کو پاک فرما دیتے ہیں، اس کے عقیدے کو پاک فرما دیتے ہیں اور اس کے اخلاق و عادات کو صاف ستھرا بنا دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ ظاہری اعتبار سے بھی پاک و صاف ہوتا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی پاک و صاف ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اسی کو اپنا خالق و مالک، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے رابطے کے لیے اور اپنی پہچان کروانے کے لیے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کا جو سلسلہ جاری فرمایا ہے، جس کی شروعات سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوئی اور جس کا اختتام آخری پیغمبر تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اس پر ایمان رکھنا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی کیا ہے اس کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ ان تمام کی تمام باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا، مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ تم اپنی زبان اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کرو، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتے پیدا فرمائے ہیں ان کو تسلیم کرو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان پر ایمان رکھو، اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان رکھو، آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اور اس یقین کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دیتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں دنیا میں بھی ہم تمہیں خیر و عافیت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی تمہیں خیر و عافیت عطا کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہمارے اور آپ کے لیے لے کر آئے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کریم کی شکل میں جو ہدایت نامہ نازل فرمایا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اگر کوئی آدمی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ایمان بھی رکھتا ہو، تو ہم اسے اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ تو ایمان کا مطلب ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن اعمال صالحہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اعمال صالحہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی کے لیے، اپنی خوشی کے لیے جو اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کو انجام دینے کا نام اعمال صالحہ ہے۔ مثلا اللہ نے نماز کا حکم دیا تو نماز کا پڑھنا یہ اعمال صالحہ میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزوں کا رکھنا یہ اعمال صالحہ میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے صاحب استطاعت پر حج فرض فرمایا، حج کی ادائیگی کر لینا اس کا شمار اعمال صالحہ میں ہوتا ہے۔ اللہ نے بال بچوں کی تعلیم و تربیت کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا، ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے کا حکم دیا۔ ان باتوں پر عمل کر لینا یہ اعمال صالحہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ انجام دے گا تو ہم اسے دنیا میں بہترین زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو نوازتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی خواہ وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چل کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان سے ناخوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور پھر اسے اپنی نگاہ رحمت سے دور فرما دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے اچھے کاموں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اگر ہم اور آپ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے، خیریت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اگر ہم قرآن و سنت سے ہٹ کر من مانی زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہم سے چین و سکون چھین لیں گے، اور آخرت میں بھی جب ہم بارگاہ خداوندی میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی نگاہ رحمت پھیر لیں گے۔ تو اچھی زندگی بسر کروانے کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی انجام دیتا ہے، اللہ اسے قلبی چین و سکون عطا فرماتے ہیں۔ لیکن آج المیہ اس بات کا ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کا مطلب ہم نے اور آپ نے کچھ الگ ہی نکال رکھا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھا مکان ہو، اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دکان خوب چلتی ہو، اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں کسی طریقے کی کوئی رکاوٹ پیش نہ آتی ہو۔ اچھی زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی ہمیں جھک کر سلام کرتا ہو،
اچھی زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ بہترین کمپنیوں کے، بہترین فیکٹریوں کے اور بہترین گاڑیوں کے مالک بنے ہوئے ہو، لیکن یاد رکھو میرے بزرگوں، یہ ہماری عقل کا فطور ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اچھی زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے اعمال سے خوش ہوتے ہیں، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قلبی سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو ہم اور آپ اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ صحابہ بہت مالدار نہیں تھے، انتہائی مسکنت کی زندگی کے مالک تھے، اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے جن کے پاس تن ڈھکنے کے لیے کپڑے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، لیکن ان کا ایمان اتنا پاورفل تھا، ان کے اعمال اتنے اچھے تھے، ان کے اخلاق اتنے کریمانہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان جنگ میں بھی ان پر نیند طاری فرما دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاہلیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میدان احد میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، صحابہ میدان جنگ چھوڑ کر تتر بتر ہو گئے، عجیب و غریب انداز کے حالات بنے، ایسے نازک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سنبھالا دینے کے لیے ان پر نیند طاری فرما دی، انہیں چین و سکون سے ایسا لیس کر دیا کہ وہ پچھلی تمام باتیں جن کی وجہ سے وہ گھبرائے ہوئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل و دماغ سے نکل گئے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ابو سفیان دوبارہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان جنگ احد میں کافروں کے سردار بن کر مسلمانوں کی طرف سے ایک بڑا لشکر لڑنے کے لیے لے کر آئے تھے، تو جب صحابہ میدان جنگ سے بھاگے اور میدان کارزار سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو گئے تو کسی نے کہا کہ ابو سفیان دوبارہ تم پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کسی طریقے کی کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی، ان کے پیروں میں کسی طریقے کی کوئی جنبش نہیں آئی، بلکہ انہوں نے جب سنا کہ کافرین دوبارہ ہم سے مقابلہ کرنے والے ہیں، جب دوبارہ ہم سے ان کی مٹبھیڑ ہونے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ خبر سن کر کہ ابو سفیان ہم پر دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہو گئی، ان کے ایمان میں بڑھوتری پیدا ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھکے ماندے تھے، شکست کی وجہ سے
جو غمگین ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کے اوپر جو چین و سکون طاری فرمایا تھا اس کی برکت سے وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے اور بولے ہم پھر مقابلے کے لیے تیار۔ تو جب آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ انجام دیتا ہے اور پابندی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قلبی سکون عطا فرماتے ہیں، اسے ایک بہترین زندگی کا مالک بنا دیتے ہیں، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے خیالات پاک ہوتے ہیں، اس کے عقائد پاک ہوتے ہیں، اس کے اخلاق و آداب صاف ستھرے، ظاہر و باطن بہت اچھا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے سوا کسی اور کے ڈر کو اپنے دل میں گھسنے کی جگہ نہیں دیتا۔ ایک بزرگ گزرے جن کا نام محمد بن مسلمہ، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اللہ والے تھے، بہت سارے لوگ ملاقات کے لیے اور ان سے دعائیں لینے کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ ایک جم غفیر تھا، اس وقت کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک بھی ملاقات کی غرض سے محمد بن مسلمہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کرے، میں اسے پوری کروں گا۔ تو محمد بن مسلمہ جو اللہ والے تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے بندوں کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرنے میں مجھے شرم آتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ محمد بن مسلمہ حرم شریف سے باہر نکلے، ہشام بن عبد الملک جو وقت کا خلیفہ تھا اس نے پھر ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اب بتائیے آپ کی کیا حاجت، میں اسے پورا کرنا چاہتا۔ تو محمد بن مسلمہ نے فرمایا دنیاوی حاجت پوری کرنا چاہتے ہو یا اخروی حاجت پوری کرنا چاہتے ہو؟ تو ہشام بن عبد الملک کہنے لگا میں دنیا میں بادشاہت کے عہدے پر فائز ہوں، اگر آپ کی کوئی دنیاوی غرض ہو، دنیاوی حاجت ہو، میرے سامنے رکھیے، میں اسے پورا کروں گا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جب میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی ہے تو تجھ سے کیا مانگوں گا؟ اگر آخرت کی کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے تو بول۔ سر جھکا لیا اور ہشام بن عبد الملک چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مومن ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی انجام دیتا ہے تو پھر ہم اسے دنیا کے تمام جھمیلوں سے آزاد کر دیتے ہیں، اس کے خیالات کو، اس کے عقائد کو، اس کے ظاہر و باطن کو بالکل پاک و صاف فرما دیتے ہیں اور اس کی تمام حاجتوں کی ہم خود تکمیل فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و فرمودات سے منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو دنیاوی جھمیلوں میں پھنسا دیتے ہیں، اس کے دل و دماغ سے چین و سکون نکال لیتے ہیں، پھر وہ لاکھ نعمتوں کے باوجود بھی ساری زندگی اللہ کا ناشکرا بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اے میرے بندو اگر تم ہماری دی ہوئی نعمتوں پر ہمارا شکریہ ادا کرو گے، جن کاموں کے کرنے کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کرو گے، جن کاموں سے ہم نے تمہیں روک لیا ہے ان سے رک جاؤ گے، ہاتھ پاؤں ناک کان کی شکل میں جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کا بہترین استعمال کرو گے، مال و دولت، کھیت کھلیان، زمین جائیداد کی شکل میں جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے اس پر قناعت کر لو گے، ہماری دی ہوئی نعمتوں پر تم ہم سے راضی رہو گے تو ہم تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ کھا کے تم کبھی ختم نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، ان کا غلط استعمال کیا، ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کی، ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاری، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو میرا عذاب اتنا سخت ہے، میری پکڑ اتنی سخت ہے کہ جب میں پکڑوں گا تمہارا مال و متاع تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارا کھیت کھلیان تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہاری زمین جائیداد تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہاری آل و اولاد تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ اگر تم ہماری پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور اگر تم نے ہمیں فراموش کر کے زندگی گزاری، ہمارے احسانات کو بھلا کر زندگی گزاری، تو یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، ہماری پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو بھی آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے، اور اللہ نے جب صاحب ایمان بنایا ہے، بغیر محنت کے مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، تو اعمال صالحہ انجام دینے میں گریز کیوں کرتے ہیں؟ سستی، کاہلی اور لاپرواہی کیوں کرتے ہیں؟ میرے بزرگوں، ہم دنیا میں جو کچھ بھی کریں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائیں گے، مغفرت کا پروانہ ملے گا، جنت میں داخلہ ملے گا، جنت کی بے شمار نعمتوں کے مالک بنائے جائیں گے، وہاں کے ٹھاٹ باٹ، وہاں کی عیش و عشرت، وہاں کی زمین جائیداد، ساری چیزیں ہمارے نام کر دی جائیں گی، وہاں کسی طریقے کا کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں کسی طریقے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہاں ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں ہوں گی، وہاں کسی طریقے کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، وہاں کسی طریقے کے کوئی لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوں گے، بلکہ آخرت میں جب انسان جنت کا مالک بنے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چین و سکون اس کا مقدر بنا دیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم دنیا کے اندر چالاکی والی زندگی گزاریں گے، مطلب پرستی والی زندگی گزاریں گے، لڑائی جھگڑے، کینہ کپٹ، بغض و عناد اور حسد والی زندگی گزاریں گے، تو ان نحوستوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آخرت کی بہترین نعمتیں ہم سے چھین لیں۔ پھر ہم یہاں بھی ساری زندگی بے سکونی کے عالم میں رہیں گے، اور آخرت کی بھی دائمی نعمتوں سے محروم کر دی جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی ساری زندگی اللہ کا ناشکرا بنا رہے گا، اللہ کی مرضیات کے خلاف چلتا رہے گا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق سے روگردانی کرے گا تو ایسا انسان دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور آخرت میں بھی پریشان رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرے گا اسے ہم دنیا میں بہترین زندگی گزر کرائیں گے اور ان کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا بہترین بدلہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی۔ اللہ نے ہم ایمان والوں پر 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب نصاب پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عقائد کو صاف ستھرا اور بہترین رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آخرت میں جنت کے حقدار ہوں گے، اور اگر ہم دنیا کے اندر اللہ کے احکامات سے روگردانی کریں گے تو یاد رکھو میرے بزرگوں آخرت میں پکڑے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیں اس کے لیے پھر جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ آخرت میں ہمیں اپنے مختار محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، اگر ہم آخرت میں اللہ کی نگاہوں میں جچنا چاہتے ہیں، اگر ہم آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں، اگر ہم آخرت میں حساب و کتاب سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم آخرت میں کل صراط پر اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں اور اپنے اعمال کو بھی مضبوط کریں۔ ایمان و اعمال جب ہمارے مضبوط ہوں گے تو اللہ اس کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی چین و سکون عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بہترین نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ تو یہ چند باتیں جو آج آپ حضرات کے سامنے سورہ نحل اور سورہ نساء کی آیات کریمہ کی روشنی میں عرض کی گئی، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔